پر 178 9واں سپارہ سورۃ الانفال شروع سورت سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یسألون سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، انفال مال غنیمت، فاتقوا اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اصلحوا اصلاح کرو، ذات بینکم آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں ان میں، اطیعوا اللہ اطاعت کرو تم اللہ کی، مؤمنین ایمان والے۔ ترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، پس تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اپنے درمیان تم اصلاح رکھو اور تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت ہی میں لفظ انفال آ رہا ہے۔ یسألونک عن الانفال مال غنیمت، اس سے اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہوا۔ اکثر سورتوں کی شروع میں نے یہ بات عرض کی کہ قرآن مجید میں جو عام طور پر سورتیں ہیں، یہ سورتوں کا یہ جو نام ہے، یہ سورت کا عنوان نہیں ہوتا کہ جو سورت کا نام ہے اسی کے متعلق یہ ساری بات، یعنی اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اس میں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ مانا ہوتا ہے گائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پوری سورت میں گائے کا ہی تذکرہ ہے، نہیں، وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس معنی میں۔ تو یہ سورت کا نام سورت کی پہچان ہوتا ہے، اس سورت کے مضامین کا عنوان نہیں ہوتا۔ مدنی سورت ہے، یہ بھی پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی کہلاتی،
اور جو بعد کی ہجرت کے بعد کی صورتیں ہیں وہ سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو۔ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، تبوک میں نازل ہوئی ہیں، خیبر میں نازل ہوئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پھر مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، یہاں مکہ میں نازل ہوئی، کہیں بھی نازل ہوئی، جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنی کہلاتی، وہ سب مدنی صورتیں کہلاتی۔ تو یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے 28 صورتیں جو ہے وہ مدنی ہیں، 86 جو ہے وہ مکی صورتیں جو الگ الگ ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ان کو بالترتیب نہیں بیان کیا گیا کہ جو صورت پہلے نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید میں بھی پہلے ہو، ورنہ تو مدنی صورتیں ساری آخر میں ہونی چاہیے اور مکی صورتیں شروع میں ہونی چاہیے۔ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے لیکن بالکل شروع میں ہے قرآن مجید پہلے۔ تو بالترتیب نہیں بیان کیا گیا، اس لیے ایک قرآن مجید کی ترتیب ہے مصحفی کہ اس قرآن مجید میں بالترتیب جن صورتوں کو بیان کیا گیا، 7 صورتیں اس سے پہلے، 8ویں صورت یہ قرآنی ترتیب ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ قرآنی ترتیب۔ ایک ہے نزولی ترتیب، نازل ہونے کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 88 نمبر پر ہے، 87 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، سورہ انفال، 75 اس کی آیات ہیں اور 10 اس کے رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اسی طرح اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے سورہ توبہ، یہ دونوں مضامین کے اعتبار سے آپس میں جڑی ہوئی، مضمون ایک ہی ہے، ان کا مضمون ہے جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سورہ اعراف میں اور اسی طریقے سے اس سے پہلے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو خاص طور پر، اگرچہ عقیدہ رسالت قیامت یہ چیزیں بھی ساتھ تھیں، لیکن عقیدہ توحید کو بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان صورتوں میں۔ اور کل خلاصے کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ سورۃ الاعراف میں اس بات کا حکم دیا گیا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب آپ کی جانب جو نازل کی گئی ہے، آپ اس کے احکامات کو بیان کریں، بیان کرنے میں آپ کو کسی قسم کی تنگی دل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں آپ اس مضمون کو بیان کریں۔ تو لازماً جب توحید بیان ہوتی ہے، غیر اللہ کی نفی ہوتی ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے، کفر کی تردید ہوتی ہے، کفار کی تردید ہوتی ہے، ان کے عقائد پر ضربیں لگتی ہیں اور ان کو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں،
تم ان سے مانگتے ہو، مانگنے والوں تم بھی جانور کے جانور ہو. اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، فرمایا ان سے بھی بدتر ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کے دروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں. تو لازماً جب یہ چیزیں آئیں گی تو وہ جو مخالفین ہیں، وہ جو کفار ہیں، وہ جو مشرکین ہیں، وہ ان چیزوں کو آرام سے ہضم تو نہیں کریں گے کہ انہوں نے سن لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات ختم ہوگی. نہیں، لازماً وہ اس کا رد عمل بھی دکھائیں گے. رد عمل ایک ہوتا ہے قابل حد تک برداشت ہونا، تو وہاں تو حکم دیا گیا صبر کرو صبر کرو، کوئی بات نہیں. تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے ان کا حد سے زیادہ بڑھ جانا. جب بات وہاں تک پہنچ جائے تو پھر جہاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ان صورتوں کے فوراً بعد سورہ انفال جہاد کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم نے اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی رسالت اور قیامت کے عقائد کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید پر اتنا مضبوط رہنا ہے، جمے رہنا ہے. اگر کفار تمہیں اس سے ہٹانا چاہیں، تم نے عقیدہ نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ میدان جہاد میں مقابلے کے لیے آ جانا ہے. وہ ہوگا، عقیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور جب تم جہاد کے لیے آؤ گے، اللہ تمہیں فتح بھی عطا فرمائے گا اور مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا، مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا. اس لیے اس سورۃ الاعراف کے بعد یعنی یہ ربط ہے اس کے مضامین کا. اور اسی طرح وہ سورہ اعراف تھی اور یہ انفال ہے. اعراف جس طرح میں نے کل ذکر کیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے کہ وہ لوگ بھی بعد میں جنت میں چلے جائیں گے. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی جنت میں پہنچو، تم بھی جنت میں جاؤ، تو پھر تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا پڑے گا. اللہ آخرت میں جنت عطا فرما دیں گے، دنیا میں فتح، کامیابی، کامرانی اور مال غنیمت تمہیں عطا فرما دیں، مال غنیمت عطا فرما دیں. قرآن مجید کی یہ جو مضامین ہیں، یہ صورتیں ہیں، یہ آپس میں مربوط ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان میں ربط، ان میں جوڑ کیا ہے، یہ اہل علم ہی جانتے، اہل علم ہی جانتے. تو اس طرح یہ صورتیں مربوط ہیں. سورہ انفال جو ہے، اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو باقاعدہ طور پر پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مضامین بیان فرمائے، جن میں دو چیزیں سب سے نمایاں ہیں. دو چیزیں سب سے نمایاں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قوانین جہاد کو بیان کیا، جہاد کے قوانین کو بیان کیا. دین اسلام نے ہر موقع کے متعلق قوانین دیے کہ اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے متعلق اصول بتائے. شادی کیسی ہونی چاہیے، غمی کیسی ہونی چاہیے، تجارت کیسے ہونی چاہیے، ملازمت کیسے ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کے متعلق دین اسلام میں بتایا گیا ہے. تو جہاد جیسی عظیم چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِہاد، اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد کے اندر ہے. رفعتیں اور بلندیاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر رکھی کہ جب تک جہاد ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ،
جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے باوجود اس کی کہ تم ایمان والے ہوگے، نماز روزے والے ہوگے، اچھے کاموں والے ہوگے، جب تمہاری زندگی میں جہاد نہیں ہوگا اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے. فسلط اللہ علیکم الذلہ. جہاد سے بھاگنے والی قوم، جہاد سے بھاگنے والا ایمان والا بندہ کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا، اسے عزت مل ہی نہیں سکتی. اللہ نے عزت اس جہاد کے اندر رکھی. فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ ذلت تمہارے اوپر مسلط کرے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے. لمبی روایت ہے، آخر میں فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاتے. جب اس کی طرف واپس آؤ گے تو اللہ تمہاری عزتیں پھر سے بحال کر دے، عزتیں پھر سے بحال کر دے. آج آپ دیکھ لیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، تو ذلتیں بھی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں اسی طریقے سے. اور اتنا ان چیزوں کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں سچی بات ہے بٹھا دیا گیا کہ اچھا بھلا ایمان والا آدمی بھی نہ جہاد کا نام لیتے ہوئے اس کا وضو بھی ڈھیلا ہونا لگ جاتا ہے. اوئے ہوئے جہاد جہاد جہاد، وہ تو مسئلہ ہے. مولوی صاحب نے جہاد نکل کے، خطرناک مولوی ہے یار، گل جہاد نہیں کرنا. بھائی سورہ انفال اور سورہ توبہ آپ سنیں گے اس میں جہاد ہی رہے گا. تو اس لیے قرآن پڑھنے والا پہلی بات ہے بزدل ہوتا ہی کوئی. جو قرآن مجید پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے شجاعت نصیب فرماتے ہیں. عملی کوتاہی ہونا الگ بات ہے، کم از کم از جہاد کا جذبہ تو اپنے اندر رکھنا چاہیے، جہاد کا جذبہ تو رکھنا چاہیے. جہاد سے اور اہل جہاد سے نفرت کیوں کرے؟ یہ تو ذلت کو دعوت دینے والی بات. تو اتنی عظیم چیز ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے احکامات نہ بتلائیں کہ کس طریقے سے تم نے جہاد کرنا ہے، تمہیں کیسا ہونا چاہیے، جن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، کیا رویہ ہے. یہ ساری باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو سکھائی کہ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر پستول لے کر بس مارنا ہی شروع کر دو، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ تو ایک مجبوری. جہاد کا اصل مقصد اصلاح ہے، اصلاح ہونی چاہیے. وہ ہے جہاد کے نام پر پھر بس اوقات اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے، بس بندے مارو فلاں کرو، یہ جہاد ہو رہا ہے. یہ بھی کوئی جہاد نہیں. جہاد کا بھی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے. وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کرنا. پہلی چیز. دوسری چیز، مال غنیمت کے متعلق اس صورت کے اندر بتلایا گیا کہ یہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، اور اس بات پر بڑا زور دیا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جس طرح اللہ چاہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ایمان والوں میں تقسیم کریں. چونکہ جو پہلی امتیں تھیں جہاد ان میں تھا، یہ بات نہیں کہ جہاد نہیں تھا، جہاد تھا ان میں، لیکن مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا. مال غنیمت نہیں تھا ان کے لیے حلال. جہاد کرتے اللہ تعالیٰ جو مال غنیمت ان کو عطا فرماتا تو وہ اس مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیتے. اگر ان کا جہاد قابل قبول ہوتا اللہ کی طرف سے آگ آتی اور آ کر جو ہے نا جلا دیا کرتے تھے، اس مال کو ختم ہو جاتا. یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا جہاد قابل قبول. اور اگر وہ ویسے ہی مال پڑا رہتا گل سڑ جاتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک تو مہربانی یہ فرمائی کہ ظاہر نہیں کیا کس کا کون سا عمل قابل قبول ہے اور کون سا عمل قابل قبول نہیں. یاد کر رہا ہے فلاں کی دین کی خدمت کر رہا، اللہ نے پردہ ہی رکھا ہے، پردہ ہی رکھا ہے
تاکہ رسوائی اور یہ چیز یہاں پر نہ ہو، کسی وقت بھی وہ توبہ کر لے، راہ راست پر آ جائے، معاملہ اس کا کلیئر ہو جائے ساتھ۔ اور دوسری چیز، اللہ نے وہ مال غنیمت مجاہدین کے لیے اور اس امت کے لیے حلال کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو خصوصیات مجھے عطا فرمائی ہیں، بعض روایات میں 5 ہیں، بعض میں 6 ہیں، بعض میں زیادہ بھی ہیں۔ فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلم بنایا کہ میں کلمات گفتگو کے تھوڑے بولتا ہوں اور ان کے اندر علم و حکمت کے دریا اور سمندر بند ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ 1 اور 2 مہینے کی مسافت پر بھی میرا دشمن ہو تو وہ کانپتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے پاک بھی کر دی اور مسجد بھی بنا دی، تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے سارے لوگوں کے لیے مجھے بھیجا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں۔ اب غنیمت حلال ہو گئی آپ کی وجہ سے امت کے لیے۔ غزوہ بدر پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غزوہ بدر کی بات آگے چل کے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی، مال غنیمت بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ مال غنیمت امت کے لیے حلال تو ہے، پر ملنا کس کو چاہیے؟ کس کو دیں، کس کو نہ دیں، کس کو کتنا دیں، کس کو کتنا نہ دیں، کہاں کہاں خرچ کریں، اس کی تفصیل تو نہیں تھی نا، اتنی باتیں تھیں۔ اور جو جہاد کے اندر شریک لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی کہ آپ ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو وہ مختلف حصے ہیں، ان میں سے کس کس کو دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کر کے یہ بات فرمائی قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، ایمان والوں اس چیز کو دل میں بٹھا لو اور یقین کر لو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکی ہے، بات ختم، تمہارا ہے ہی نہیں ہے۔ اب جس طرح اللہ اس کے رسول چاہیں گے اس طرح تقسیم ہو، تمہاری مرضی منشا کے مطابق نہیں، جس طرح وہ چاہیں گے۔ اس لیے کہ جتنی تمہیں کامیابی ملی ہے از اول تا آخر، یہ ساری کامیابی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اگر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد نہ ہوتی تم کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے، اور نصرت کے ظاہری اسباب تو موجود ہی نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے، نہ تلواریں ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی تعداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کر کے تمہیں کامیابی، پھر اللہ نے ایک ایک موقع کی طرف اشارہ کیا، تمہیں فلاں موقع یاد نہیں، فلاں موقع یاد نہیں، میدان یاد نہیں، وہاں کی دعائیں یاد نہیں، تمہیں گھروں سے ہم نے نکالا، تمہیں وہ یاد نہیں کہ تمہیں کیسے لے کے آئے، تم تو لڑائی کے لیے آئے نہیں تھے، پھر جب لڑائی کا موقع بنا تم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، فرمایا ان تمام مواقع پر اللہ نے مدد کی، لہٰذا اللہ کے اصول کے مطابق ہی تمہیں مال غنیمت تقسیم کرنا ہو۔ پھر یہ سورت کے شروع میں 10واں سپارہ جب شروع ہوتا ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہاں اس آیت میں اس کی تفصیل بیان کر دی اللہ نے، مال غنیمت کی یہ کیسے دینا ہے، اس کی تفصیل وہاں پر آ جائے گی۔ تو اس طرح مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کی علتیں اور وجوہات اس صورت کے اندر بیان کی، ان وجہ سے مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق
تقسیم ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر کے تمہیں دیں گے، تمہیں اسی پر ہی راضی ہونا ہوگا، تمہیں اسی پر ہی راضی ہونا ہوگا۔ تو یہ ایک میں نے جس کو کہتے ہیں نا اجمالی خاکہ اس صورت کا، یا خلاصے کی طرف جو ہے نا صرف میں نے اشارہ کر دیا کہ اس طرح کے مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو باقی ہر آیت کی تفصیل اور تشریح وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد سمیت شریعت کے جتنے احکامات ہیں دل و جان سے اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔